فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ انعام کا یہ 16واں رکوع ابھی مکمل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بنیادی باتیں جو اس سے پہلے بھی بارہا عرض ہو چکی ہیں کہ یہ پوری سورت خاصی طویل سورت ہے، مکی صورتوں میں 20 رکوعوں پر مشتمل۔ یہ یک بارگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طویل خطبے کی صورت میں نازل ہوئی، اور یہ بات پھر اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ جس شب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں اس کا نزول ہوا، اور ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ترانہ تھا کہ جو ان کی زبانوں پر تھا، اور پوری کائنات اس سے گونج رہی تھی۔ اس سورت کا زمانہ نزول ہجرت مدینہ سے متصلاً قبل کا ہے، لہذا یہ بات بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ان مشرکین مکہ کے لیے، ان کفار کے لیے اب اتمام حجت کا انداز ہے۔ ہر نوع کی منطقی، عقلی، فلسفیانہ، پھر یہ کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی ہر چہار طرف جو بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، ہر ایک کا حوالہ دے دیا گیا۔ گویا کہ مکی صورتوں کا خلاصہ ہے کہ جو آپ کو اس ایک سورہ مبارکہ میں نظر آ جائے گا۔ پھر یہ کہ جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، ان میں سے خاص طور پر ایک آیت کی طرف میں حوالہ دینا چاہوں گا، بلکہ 2 آیات ہیں۔ فرمایا امن کان میتن فاحییناہ، بھلا وہ شخص کے جو حقیقتاً مردہ تھا، اگرچہ زندہ تھا، چلتا پھرتا تھا، دیکھتا تھا، سنتا تھا، لیکن اس کی روح مری ہوئی تھی، مردہ تھی۔ امن کان میتن فاحییناہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح میں زندگی پیدا کر دی، اسے حق جو ہے اس نے اس کو قبول کیا، حضور کا ساتھ دیا، اس دعوت کا علم بردار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ساتھ ہی ہم نے اسے وہ نور عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نور اصل میں وہ باطنی حقیقت ہے انسان کی، جسے ملکوتی عنصر کہا جاتا ہے، اور یہ وہ باطنی روشنی ہے کہ جس کی رہنمائی میں انسان جب سفر کرتا ہے تو اس دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل اس کے لیے سہل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اسے وہ نور بھی عطا کیا تھا کہ جسے لے کر وہ لوگوں میں گھوم پھر رہا تھا، نور یمشی بھی فی الناس۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے نور ایمان دیا، اس قرآن کی بطور جو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا، تو اب نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ اس کا علم بردار بن کر کھڑا ہو گیا۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جو ظلمات کے اندر مبتلا ہو، اندھیروں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہو، ٹھوکریں کھا رہا ہو، حرص و ہوا کی بندگی میں مشغول ہو، اپنی نفس پرستی میں مشغول ہو، اور پھر یہ کہ اس میں سے نکلنے کا بھی کوئی دور دور تک کوئی امکان نہ ہو۔
یہ دو افراد نہ اس دنیا میں برابر ہیں نہ آخرت میں برابر ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کئی دلیلیں بھی پیش کی تھی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ ہرگز وہ لوگ برابر نہیں ہیں انجام کار کے اعتبار سے، وہ کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی ان لوگوں کا معاملہ کہ جو صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں وہ بہترین جو ہے وہ بدل عطا فرماتا ہے کہ انہیں باطنی اطمینان ہے، سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو انہیں بشارتیں دیتے ہیں۔ تو یہ دو افراد برابر نہیں ہو سکتے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب تفسیر ابن کثیر ان کی اپنی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، اس لیے کہ جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے وہ بالکل مساوی تھے ابو جہل کے، عمرو بن حشام کے، لیکن یہ کہ ایمان لانے کے بعد جو ان کے اندر ایک تغیر پیدا ہوا، جو انقلاب پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ یہ تو وہ تھے کہ جن کے ایمان قبول کرنے کے بعد اب مسلمان کھلم کھلا بیت اللہ کے صحن میں نماز ادا کرنے لگے تھے۔ تو امن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، یہ آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، صرف میں نے اس کا اعادہ کیا تاکہ وہ مضمون پھر ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، بہت اہم آیت، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے کہ اسے ہدایت کے رستے پر چلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، گویا کہ اس کو اپنے باطن میں اور اسلام کی تعلیمات میں، اسلام کے حکم میں کوئی مغایرت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بڑی بہترین مثال ہے کہ حضور نے جو فرمایا، بارہا میں نے آپ کو حضور کا یہ جملہ سنایا ہے کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی ہے سب نے توقف کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ انہیں اپنے باطن اور حضور کی پیش کی ہوئی دعوت کے درمیان کوئی بعد، کوئی فصل، کوئی مغایرت محسوس نہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں ہم اس رستے پر لے آتے ہیں جو ہدایت کا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، پھر ان کے دلوں کو اسلام کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے لیے، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے ذرائع پیدا کر دیتا ہے، بہت سے اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اور بظاہر کل تک وہ کام کہ جو اسے بہت مشکل نظر آ رہا تھا، بہت کٹھن تھا، وہ اسے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی آسان فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے بہم پہنچاتا ہے، اسے رزق فراہم کرتا ہے ایسے رستوں سے جس کے بارے میں اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ لیکن اصلاً آزمائش انسان کی ہے کہ وہ توکل کرے اللہ پر، آزمائشیں تو ہوں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، انہیں اپنے جان اور مال کا جو ہے نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کی آزمائش کا معاملہ ہے، لیکن ان کے اندر جو ایک باطنی سکون اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا اور ہدایت کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے دل کو اسلام کی تعلیمات کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں جنات کی جماعت سے خطاب تھا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ دن جس دن تمام انسانوں اور جنات کو جمع کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں تو انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی شامل کر لیا گیا، اور جنات ان میں بھی وہ کہ جو شیاطین کے اعلی کار تھے، جنات میں سے بہت سے نیک بھی ہیں۔ ایک وہ جماعت تھی جنات کی کہ جو حضور پر ایمان لائی تھی، اور جب حضور وادی نخلہ کا واقعہ جس کا میں نے ریفرنس دیا تھا کہ فجر کی نماز میں حضور قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، 10 پردہ اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کر، فجر کی جماعت تھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر جنات کی ایک جماعت کا جو گزر ہوا تو انہوں نے جب اپنے کانوں سے اس آواز کو سنا تو فوراً نیچے اتر آئے اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جا کر اپنی قوم میں انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، آج تو ہم نے ایک بڑا انوکھا کلام سنا ہے، بہت عمدہ کلام سنا ہے کہ جو ہدایت کی طرف، رشد اور فوز و فلاح کی طرف دعوت دے رہا تھا، فآمنا بہ، تو ہم بے ساختہ گویا کہ لبیک کہتے ہوئے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو جنات میں بہت اہل ایمان بھی ہیں، بہت متقی اور اللہ کی عبادت گزار اور فرما بردار بھی ہیں، لیکن وہی معاملہ جو انسانوں میں ہوا
کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے جنات میں بھی ہے، اکثریت انہی فاسق و فاجروں پر مشتمل ہے کہ جو اس عزازیل کی شیطان لعین کی ذریت سلبی ہے، اور پھر یہ کہ اس نے انسانوں کے اندر سے بہت سوں کو اپنا ایک جو ہے ذریت معنوی کی شکل دے دی ہے۔ تو یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت بڑی اکثریت کو اپنا تابع کر لیا، اپنا ہم نوا بنا لیا، اپنا پیروکار بنا لیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جس سے کسی صورت میں بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ صالحین کی، اللہ کے فرما بردار لوگوں کی ہمیشہ اقلیت رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول آتے رہے مختلف اقوام کی طرف، تو ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ پوری کی پوری قوم، حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر اور مثال کیا ہوگی، 950 برس اللہ کا وہ بندہ جو ہے دعوت توحید کا کام کرتا رہا، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بعض روایات میں 10-12 سے بھی زائد نہیں تھی، 950 برس کا عرصہ۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے اس بستی میں رہنے والے ہزاروں لاکھوں ہوں گے، اور وہ تمام وہی تھے کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، وہی ضابطہ اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل تھی جو فاسق و فاجر تھے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ان ظالموں سے بعض ظالم، ظاہر ہے کہ ظالموں سے ایک جماعت تو وہ ہے جو جنات میں سے ہے، ان میں وہ شیطان کے اعلی کار بھی ہے اور خود شیطان عزازیل بھی ہے، جس نے قیامت تک کے لیے اپنی زندگی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ پروردگار مجھے مہلت عطا فرما الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جس دن تو تمام جو ہے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس وقت تک کی مہلت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، وہ تو شامل ہے ہی، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اور اس کے جو بھی ہم نوا ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، اس کی ذریت ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کے اس کسب کی وجہ سے ان شیاطین اور جنات اور انسانوں میں سے جو ایک دوسرے کے ولی سے پشپناہ تھے، دست و بازو تھے، انہیں اکٹھا کر دے گا۔ اب آئیے 16ویں رکوع کی طرف، فرمایا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی۔ یہاں سب سے پہلے تو اس بات کو نوٹ کیجئے کہ جنات کو انسانوں سے مقدم کیا گیا۔ مولانا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن، اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو وہ بھی اسی رائے کے قائل ہیں کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس روئے ارضی پر جنات موجود تھے، اگرچہ ان کے پاس کوئی قوی دلیل نہیں ہے کہ جنات کے اندر بھی یہ سلسلہ رشد و ہدایت یا انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رہا ہو کسی بنیاد پر، لیکن وہ قائل اسی کے ہیں کہ ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول بھیجتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں دیکھیے مقدم کیا گیا یا معاشر الجن والانس، گویا کہ جنات پہلے سے موجود تھے، اور یہ تو وہ بات ہے کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ اس آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو پھر یہ کہ جس نے انکار کیا تھا کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ شیطان عزازیل، وہ جنات میں سے تھا۔ گویا کہ اس وقت وہ جماعت موجود تھی، وہ مقدم ہے انسانوں پر اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جو ہدایت اور رشد و ہدایت کا جو ہے سلسلہ جاری کیا، ان کے ہاں بھی انبیاء اور رسول موجود ہیں۔ تو یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے انسانوں اور جنات کی جماعت، کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آئے تھے جو تمہی میں سے تھے؟ دیکھیے منکم کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے، گویا کہ انسان اور جنات یہ دو اگر الگ مخلوق ہیں تو منکم میں وہ رسول اور نبی کے جو انسانوں میں بھی سے، اور پھر یہ کہ وہ جو جنات میں سے بھی تھے، یقصون علیکم آیاتی۔ لیکن یہ بات میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب انسانوں کی تخلیق ہو گئی تو اس کے بعد اب جو سلسلہ رشد و ہدایت شروع ہوا انسانوں میں انبیاء اور رسول کی شکل میں، تو ان کا معاملہ صرف انسانوں کے لیے مختص نہیں تھا، بلکہ وہی رسول جنات کے لیے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کیے ہوئے تھے کہ اس رسول کی دعوت جنات تک بھی پہنچتی تھی، اور جنات میں سے بھی بہت سے وہ تھے کہ جو تابع ہو جاتے تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنات ان کے تابع تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہی تھے، اکثریت ان لوگوں کی تھی، ان جنات کی تھی کہ جو اللہ کو ماننے والے بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پیغمبری کی، ان کی رسالت کے بھی قائل تھے۔ تو الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تم میں ہمارے رسول نہیں آتے رہے کہ جو ہماری آیات تم پر پڑھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، تمہیں سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کیا کرتے تھے، تمہیں ڈرایا کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے۔ ظاہر ہے یہ آج کے دن کی ملاقات، یہ اگر بعثت انسانوں کی ہوئی ہے، دوبارہ زندگی اگر انسانوں کو ملی ہے تو جنات کو بھی تو ملی نا، اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے کہ ان کے اعمال کی جواب دہی اور اس کے ساتھ بعد حساب کتاب اور پھر جنت یا دوزخ، یہ معاملہ دونوں کے ساتھ ہے۔
جیسا کہ سورہ رحمان میں یہ فرمایا گیا 2 جنتیں ہیں، اگرچہ اس میں ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ ایک جنت وہ ہے جو اعلیٰ مقربین کے لیے ہے، اور دوسری جنت وہ ہے جو صلحاء کے لیے ہے، صالحین کے لیے، نیکوکار کے لیے ہے، جس سورہ واقعہ میں فرمایا گیا اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور پھر یہ کہ اصحاب الیمین کے الگ جنت کا ذکر جو ہے وہ سورہ رحمان میں موجود ہے۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ وہاں جن 2 جنتوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک جنت انسانوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کے اندر جو طبی خواہشات ہیں، ان کے اندر جو داعیات ہیں، ان کی بھرپور سیری کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں کیا جو انسانوں کی جنت ہے، اور جنات کے اندر جو داعیات ہیں، جو تقاضے ان کے ہیں، ان کے لیے ایک اور جنت موجود ہے۔ لہذا جنتان کا لفظ جو سورہ رحمان میں آتا ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد انسانوں کی اور جنات کی الگ الگ 2 جنتیں ہیں۔ تو وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں وہ خبردار کرتے رہے ہیں، ڈراتے رہے ہیں آج کے دن کی ملاقات سے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اب یہ دونوں کہیں گے، یہاں جمع کا صیغہ ہے، ظاہر ہے جس میں انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، ان میں مرد بھی آ گئے، خواتین بھی، اسی طرح جنات میں بھی جن مرد بھی اور جن عورتیں بھی۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے اوپر، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف۔ دیکھیے شہادت علیٰ، اس کے معنی کیا ہوا کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیری نافرمانی کی تھی، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تیری طرف سے نبی اور رسول آتے رہے تھے کہ جو ہمیں آج کے دن کی خبر دیتے رہے، لیکن ہم ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتے رہے، بات چٹکیوں میں اڑاتے رہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے قصے کہانیاں کہا، اساطیر الاولین قرار دے دیا۔ لہٰذا یہ تمام جرائم ہے جو گویا کہ اس ایک لفظ کے اندر موجود ہے، قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، گویا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں کا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور واقعی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے، یہاں کی رنگینیوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے، یہ تو نقد ہے نا، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی سہولتیں، کوئی شخص دنیا میں آگے بڑھا جا رہا ہے، بہترین جو ہے لیٹسٹ ماڈل کی اس کے پاس گاڑی موجود ہے، تو انسان کے اندر بھی وہ جو ہے آرزو انگڑائی لینے لگتی ہے کہ ذرا تھوڑی بہت کوئی بات نہیں، معاش کا معاملہ، یہ غلط بیانی کر دو، یہ فلاں معاملہ جو ہے اس کے اندر کوئی فراڈ کر لو، فلاں کا یہ کچھ کر لو، تو لہٰذا میں بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں اس دنیا کا دھوکے میں مبتلا کر دینا۔ وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ یقیناً یہ وہ لوگ تھے کہ جو کافر تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا۔ اگرچہ گویا کہ یہاں اصلاً تو وہی مراد ہیں، کافر اور مشرک جنہوں نے علی الاعلان انکار کر دیا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا، یا آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں ان کی دعوت کو رد کرتے رہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال وشہدوا علی انفسہم، وہاں جا کر گویا کہ وقال صوابا جو کہا گیا کہ وہاں کسی شخص کی زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، اگرچہ ہیلے بھی ہیں، معذرتیں بھی ہیں، اور کچھ ایسی آیات بھی ہیں کہ جن میں ان کی جو ہے وہ بڑے جھوٹ بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بالآخر جس بات پر وہ قائل ہو جائیں گے، اور اس میں یہ ہوگا اعتراف اپنے گناہوں کا بھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا اعتراف کسی کام کا نہیں۔ یہی معاملہ توبہ کا ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسان کے اوپر موت کے اثرات شروع نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ موت کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں کب آ جائے۔ جیسے ہی وہ غرغرہ جو ہے موت کا وہ شروع ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد پھر توبہ نہیں۔ جب تک وہ مہلت عمر تھی، دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، لہٰذا جو بھی کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں، خواہ وہ خوب اچھی طرح جانتے بوجھتے کی ہوں، لیکن یہ کہ اگر صدق دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہی معاملہ ہوگا، وہ شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اس دن وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ واقعتاً وہی تھے کہ جو کفر کرنے والوں میں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اس اعتراف کا کوئی فائدہ اس دن نہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اور یہ اس وجہ سے کہ تیرا رب کسی بستی کے رہنے والوں کو کبھی ظلم سے ہلاک نہیں کرتا۔ مہلک القری بظلم، ہلاکت نہیں لاتا بستی والوں پر ظلم کے ساتھ۔ واہلھا غافلون، درحال ہے کہ اس کے رہنے والے غافل تھے۔ یہاں اصل میں بڑی بنیادی حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ فرمایا گیا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ کسی کو پیشگی متنبع کیے ہوئے، حقیقت اس کے سامنے واضح کیے بغیر اسے پکڑ لینا، اس پر عذاب لے آنا، یا اسے عذاب جہنم کے اندر جو ہے وہ جھونک دینا، یہ گویا کہ ایک اعتبار سے ظلم کے مترادف ہوگا۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک نیک فطرت بھی دی ہے،
جیسا کہ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، بنی نوع انسان کا ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، اسے معلوم ہے کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے، کیا بدی ہے اور کیا خیر ہے، خیر و شر، بدی اور گناہ ہر شے جو ہے اس کے علم میں ہے۔ تو یہ اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نفس لوامہ رکھ دیا ہے، جو نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا ہے، جو خیر و شر کی تمیز رکھ دی ہے، یہ بھی اپنی جگہ بنیاد بنتی ہے انسان کے مواخذے کی، کہ تمہیں تو معلوم تھا نا، تمہیں معلوم تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سچ بولنا، راہ راست پر رہنا، عدل و انصاف سے کام لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ابدی بدیہیات ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کے مواخذے کا سبب بنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب تک کسی بستی میں اپنے ڈرانے والے کو نہ بھیج دے، جیسا کہ فرمایا گیا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی کبھی بستی کا یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نہ کسی نیکوکار بندے کو، خواہ وہ اتقیاء اور صلحاء میں سے ہو، خواہ انبیاء میں سے ہو، خواہ رسولوں میں سے ہو، فیہا نذیر، کہ جو انہیں خبردار کرنے والا ہے، جو انہیں اخروی زندگی کے بارے میں یاد دہانی کروانے والا ہے، جزا و سزا کے دن کی یاد دہانی کروانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ جب تک کسی بستی والوں پر پوری طرح واضح نہ کر دیا جائے، اتمام حجت نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال نہیں آتا۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے بغیر ہوگا تو یہ معاملہ پھر زیادتی کا ہوگا اور ظلم کا ہوگا، اور قرآن میں کئی مقامات فرمایا گیا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مختلف مقامات پر، لیکن مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں، وہ کبھی ظلم سے کام نہیں لیتا۔ یہاں اسی ظلم کو لے کر آئے ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اللہ تعالیٰ کبھی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کرتا کہ اس پر ہلاکت جو ہے وہ مسلط کر دی جائے۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور وہاں رہنے والوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ گویا کہ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ ہر بستی میں بھیجتا رہا ہے، اور جب ان کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو گویا کہ اب یہ معاملہ وہاں آ گیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب استیصال کا پروانہ جو ہے وہ گویا کہ سائن کر کے جو ہے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ صرف ایک معاملہ آپ حضرات کے بھی ذہن میں آیا ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا کہ حضرت یونس اللہ کی اجازت حاصل کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ قرآن میں تفصیل سے 2-3 مقامات پر ان کا ذکر موجود ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت ہی اعلیٰ کلمات ہیں، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے اللہ کا حکم آئے بغیر اپنی بستی کو جو خیر بات کہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی انہیں جو ہے ایک معاملہ جو ہے سختی کا ہوا، ایک آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ یہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے ہیں کہ جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گویا کہ اپنی وہ زیادتی اس کو اس درجے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پروردگار یقیناً مجھ سے زیادتی ہوئی کہ میں تیرا اذن آئے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر آ گیا، لیکن اس کا فائدہ بستی کے رہنے والوں کو ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب کے جو لکھ دیا گیا تھا، الا قوم یونس، قرآن میں ذکر موجود ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہر قوم کے ساتھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو اس کو پھر لوٹایا نہیں جاتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ ان کا ایک اعتبار سے مسئلہ جو ہے وہ ڈیبٹ کا ہو گیا حضرت یونس علیہ السلام کا، لہٰذا کریڈٹ جو ہے قوم یونس کو مل گیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہوں گے ان کے اعمال کی بنیاد پر۔ یہاں دیکھیے درجات سے مراد جنت کے درجے بھی ہیں، اور درجات سے مراد وہ مائنس میں چلے جائیے تو جہنم کے درجات بھی ہیں، اور جنت کے درجے اور جہنم کے درجے جنات کے لیے اور انسانوں کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ ہیں۔ جہاں تک جنتوں کا ذکر ہے وہ تو 2 جنتوں کا ذکر سورہ رحمان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک انسانوں کی جنت، ایک جنات کے لیے جنت۔ جہنم چونکہ یہ ممکن ہے ان میں تمام ہی مشترک ہوں، ان میں الگ الگ جنتوں کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ جہنم کی تو آگ ہے، اگرچہ یہ عام طور پر دلیل دی جاتی ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں، جنات جو ہیں، انہیں تو کہا گیا قرآن میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے تو نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور اس آدم کو نے گارے سے بنایا ہے، بہت کثیف وجود ہے، میرا بڑا لطیف وجود ہے، اب تو مجھے حکم دے رہا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، تو یہ کام میں نہیں کرنے والا، میں تو اس سے بڑا اعلیٰ ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو دلیل یہ ممکن ہے کہ بعض جس طرح اور سے بہت سے مقامات ہیں، میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جسے اعتراض برائے اعتراض کرنا ہو اس کے لیے بہت سی آیات ہیں قرآن میں جہاں اعتراض کر سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان آیات کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں جن کے اندر متشابہات ہیں،
جو عالم غیبیہ کے امور ہیں، ان کے بارے میں مختلف باتیں جو ہیں اپنے فلسفے اپنی چیزیں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، اور بڑے جو ہے داغ دو حش کے جو ہے ان کے لیے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دل اس راہ راست پر ہیں وہ اتباع کرتے ہیں اسی کے جسے کہا گیا کہ ہمارے بنیادی مبادیات ہیں، جس کے بارے میں کہیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جہاں اختلاف ہے ان کے اوپر ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے۔ تو لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان تمام کے ان کے اعمال کی بنیاد پر درجات ہیں۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جہنم کی آگ کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے جسے اعتراض کرنا ہو کہ جنات کی تخلیق ہی آگ سے ہوئی، تو آگ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس سے کیا معاملہ ہوا؟ یہ تو گویا کہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی محدود عقل ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہا ہے، اور اس کی دلیل بہت پیاری دی تھی غالباً حکایات سعدی کی ایک جو ہے حکایت ہے اس میں وہ سامنے آتی ہے۔ جس شخص نے اعتراض کیا تو جو قریب شخص تھا جس کے اوپر یہ اعتراض داغا گیا تھا، تو اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا مٹی کا، سخت مٹی کا، اور زور سے اس کو دے کر مارا۔ اب اسے تکلیف ہوئی اور بلبلا اٹھا، تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ تم نے کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ جس طرح تم یہ کہتے ہو کہ جہنم کی آگ کے اندر جنات جو آگ سے پیدا کیے گئے تو ان کے لیے عذاب کی کیا بات ہے، یہی معاملہ کہ انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا، قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر ذکر ہے، اور پھر یہی مٹی کا ڈھیلا جو ہے میں نے تمہیں مارا اور تمہیں تکلیف ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ جہنم کی جو آگ ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی جنات کے لیے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ان کے اعمال کی بنیاد پر ان سب کے لیے درجات ہیں، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب یقیناً غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب تو غنی ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اسے کسی کی احتیاج نہیں، اسے نہ تمہارے اعمال صالحہ کی احتیاج ہے، نہ تمہاری عبادتوں کی احتیاج ہے، نہ تمہارے ذکر اذکار کی احتیاج ہے، تمہاری تسبیح و تحمید کی احتیاج ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس زمین ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ خود قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری تسبیح کی حاجت نہیں ہے، جو جنات نے کہا تھا تخلیق آدم کے وقت، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار ہم بھی تو تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں، تیری ثنا کر رہے ہیں۔ اس کائنات کا ایک چپا بھی ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو۔ تو یہ جو آدم جو تخلیق کر رہا ہے تو ہمیں معلوم ہے یہ سوائے فساد کے، خون خرابے کے اور کچھ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہی کام جنات پہلے کرتے رہے تھے۔ تو وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارے رب کے تمہاری عبادتوں کی، تمہاری ریاضتوں کی، تمہارے چلوں کی اور تمہاری تسبیح و تحمید کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، ذو الرحمہ، اور انتہائی رحمت کرنے والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو مشرکین جو اصلاً اس کے مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی عذاب مسلط کر دے، اور یہ عذاب خداوندی کا پہلا کوڑا تھا جو غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر میں ان کے وہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے اعتراض کرنے والے جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، صف اول کی لیڈرشپ، ان تمام کو ہلاک کر دیا گیا۔ 70 تھے ان کے بڑے بڑے جن کے بڑے نام نامی ہیں، ان میں ابو جہل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، وہ بھی موجود تھا۔ تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں یہاں سے گویا کہ محو کر دے، تمہیں لے جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور پھر تمہارے بعد اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرما دے، وَيَسْتَخْلِفْ، خلیفہ بنا دے، اپنا نائب بنا دے تمہارے بعد انہیں کہ جنہیں اللہ چاہے، كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تو ایک قوم کے بعد تمہیں منتخب کیا ہے نا، تم سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی پاداش میں اپنے انجام کو وہ پہنچ گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسری قوم کو اٹھا لیا۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ معاملہ صرف کفار اور مشرکین کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی، کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اس کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ تو گویا کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے ذریعے مسلمانوں پر بہت بڑی ہلاکت آئی تھی، تاتاری، انہی کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ یہ نتیجہ کس بات تک کا تھا کہ جب ان محلات کے اندر اور ان تمام وہی کچھ ہونے لگا، وہی عیاشیاں ہیں، وہی شراب ہے، وہی شباب ہے، وہی بدمستیاں ہیں،
جو پہلی قوموں کا اتوار رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور بغداد کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، وہاں کے تو بڑی بڑی جو ہے طلسماتی قسم کی کہانیاں اور بڑے بڑے محلات، اور پھر یہ کہ جو مسلمان تھے ان کے اندر باہمی افتراق کن موضوعات پر تھا کہ وہ سواری کہ جس پر اللہ تعالیٰ حضور کو براق کی سواری جس پر جنت لے گئے تھے، آیا اس کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال؟ اب یہ بہت بڑا جو ہے ایک مسئلہ تھا، جو جن کے اوپر مناظرے ہو رہے تھے، مجادلے ہو رہے تھے، بڑے گروہ بندیاں تھیں۔ اور اسی طرح ایک سوال، یہ تو وہ دو سوالات ہیں جن کا ذکر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گا، کہ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ اپنے ان سوالوں کو سولو کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے کہ اس براق کا جو ہے وہ گوشت کھانا حرام ہے یا حلال، اور دوسرے یہ کہ ایک سوئی کے نوک کے اوپر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، اب بیٹھے رہیے، قیامت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فروعی مسائل تھے جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر مبتلا ہیں، اور ادھر وہ تاتاری جو ہے بغداد کے دروازوں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ اینٹ کے سے اینٹ بجا دی ہے، اور بغداد کے گلی محلے اور اس کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں بہنے۔ یہ تمام معاملہ ہوا ان مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس آیت کو صرف یہ سمجھ کر جو ہے یقیناً ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہاں ذکر جو ہے ان کافروں کا ہو رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو جو ہے اس کام کے لیے مختص فرما لے گا، بلکہ یہاں معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے کہ مسلمان بھی اگر بد کردار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر گویا کہ عذاب استیصال تو نہیں ہے امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں وہ سزا دیتا ہے جو پھر بڑی عبرتناک سزا ہوتی ہے۔ تو وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ یقیناً جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ شدنی ہے، وہ ہو کر رہے گی۔ یہاں بین السطور کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں ما توعدون سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ اس لیے کہ اہل عرب کا بھی یہ انکار قرآن میں موجود ہے کہ ہم نہیں جانتے قیامت ویامت کو، ہم تو جو بس یہ دنیا کی زندگی ہے اسی کے قائل ہیں۔ جس طرح کوئی حیوان مر جاتا ہے زمین میں مل کر مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، یہی معاملہ انسانوں کو بھی ہے۔ ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی موجود تھا جو آخرت کو مانتا تھا، لیکن وہ ایمان تو تھا، اقرار تو تھا، لیکن مال انکار تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہماری یہ دیویاں اللہ کے فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی مورتیاں ہم نے سجا لی ہیں، ان کے حوالے سے جو بات ہم جو اللہ تک پہنچانا چاہیں گے، اپنے تمام اعمال جو ہیں، جو ہمارے بد اعمال ہیں، ان کو تمام کو جو ہے مغفرت کروا لیں گے ان کے ذریعے سے۔ گویا کہ وہ آخرت کا کسی درجے میں اقرار اور وہ ایمان تو موجود تھا، لیکن انکار کے ساتھ، حقیقتاً انکار تھا۔ جب آخرت کو اس شان کے ساتھ نہیں مانتے جو قرآن میں بیان کی گئی، وہاں وہی کچھ ہوگا جو انسان نے اس دنیا میں کیا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا نہ کوئی لین دین کسی کام آ سکے گا، نہ کوئی حسب نسب انسان کے کسی کام آئے گا، نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو چھڑا سکے گا، نہ کوئی یہ کہہ سکے گا کہ میں کوئی فدیہ دے کر لو افتدا، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہر شے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر دوں اور کسی طرح مجھے بچا لیا جائے، میری بیوی کو بھی میری اولاد کو بھی ہر ایک کو جہنم میں جھونک دیا جائے، لیکن یہ کہ وہاں کوئی شے کام آنے والی نہیں۔ انما توعدون لآت، اس قیامت کو مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، ان تمام پری ریکویزٹس کے ساتھ، ان تمام کوالیفیکیشن کے ساتھ کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکو گے۔ گویا کہ یہاں دونوں اعتبارات سے مراد ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکو گے۔ اگر کسی ذہن کے اندر یہ خیال ہے کہ میں راہ فرار اختیار کر جاؤں گا، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ لاکھوں برس بعد جب کبھی قیامت ہوگی تو میرا تو کوئی ایک ذرہ بھی سلامت نہیں ہوگا، لہٰذا یہ بھی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اندر جو ہے شک و شبہ کی بنیاد ڈالتی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے ایک ایک ذرے کو جمع کر کے تمہیں اثر نو دوبارہ زندہ کر دیں، اور یہ شے تو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کا نتیجہ ہوگی نا۔ اتنی وسیع و عریض کائنات کو جس اللہ نے پیدا کر دیا، تو کیا اس انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، قرآن میں بہت سے مقامات پر کہا گیا کہ یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور اس میں اس سے آگے بڑھ کر ہر انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، اس کے قول کو بھی، اس کے فعل کو بھی، ہر شے کو ریکارڈ رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں جہاں بھی اس کا ذکر آیا اکثر و بیشتر آگے گویا کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے تو یہ کام بڑے تخلیے میں کیا تھا، کسی کے علم میں نہیں آیا، پھر یہ کہ میں نے یہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکالے تھے تو اس وقت تو کوئی ظاہر ہے کہ صرف ایک دو افراد نے سنا ہے، کہاں یہ ریکارڈ ہو رہے ہوں گے۔ لیکن بہرحال اکثر و بیشتر جہاں وہ ذکر آیا ہے تو آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام چندہ مشکل نہیں، اس کے لیے بہت سہل ہے۔ تو وما انتم بمعجزین، تم ہمیں عاجز نہیں کر سکو گے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم،
اب یہاں فرمایا گیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں. اب گویا کہ یہاں خطاب ہے حضور سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ اتمام حجت کا سا انداز ہے. جیسا کہ سورہ کافرون میں فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین، اگرچہ وہ مکی صورت ہے اور بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہ نقشہ تھا کہ 4-5 برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد 10 سے زائد نہ ہو سکی. تو اس موقع پر بھی جو کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تو یہ نہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے کہ تم اپنا دین اختیار کرے رکھو اور ہم اپنا دین اختیار کریں گے. بالکل وہی بات یہاں فرمائی گئی قل یا قوم اعلوا علی مکانتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے تم کام کیے جاؤ، تمہارے منصوبے چلیں، تمہاری دنیا داری چلے، اسی دنیا کے حریص بن کر رہ جاؤ، اسی کے زلف گراگیر کے اسیر ہو، اور جو تم میری اس دعوت کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہو، جس طرح تم اس کے اندر جو ہے اس کا سد باب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جو ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، تم کرتے رہو، اپنے مکر اپنے فریب کے جال بنتے رہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے بھی حکم ہوا ہے، میں بھی کام کر رہا ہوں، میں توحید کا کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں. اور مکی زندگی کا اگر نقشہ آپ کے ذہن میں ہو تو واقعہ یہ ہے کہ مکہ کا کوئی گھرانہ حضور نے نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں نہ پہنچے اور جا کے دستک نہ دی ہو اور اس دین کا قرآن کا پیغام ان کے سامنے نہ رکھا ہو. پورے دن کی مشقت حضور کی ہے، اور پھر رات کو تنہائی میں کھڑے ہیں تو اپنے رب کے حضور دعا کر رہے ہیں پروردگار انہیں ہدایت دے دے، اے پروردگار اسے اپنے دین متین کے لیے قبول فرما لے. عمر ابن حشام، عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو اپنے دین کے لیے جو ہے اس کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اب یہ دعائیں رات کے وقت میں مناجات، ظاہر ہے کہ دن میں جو کام ہو رہا ہے اس میں تانے بھی ہے، تشنیع بھی ہے، طنز بھی ہے، کہیں پاگل کہا جا رہا ہے، کہیں مجنون کہا جا رہا ہے، کہیں ساحر و شاعر کہہ دیا گیا ہے، کہیں یہ کہہ دیا گیا میں تو تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، کہیں کہا گیا کہ تم جھوٹے ہو. حالانکہ وہ تمام پوری قوم جو ہے حضور کے صادق اور الامین کی گواہی حضور نے اس قوم سے لی تھی. لیکن یہ کہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تم جھوٹے ہو، میں تمہاری بات کا اعتبار نہیں کرتا، اس لیے کہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے یہ تو یقیناً جھوٹ ہے، باقی ٹھیک ہے ہمیں تم سے کسی اور جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا. اب اس قسم کے کٹے اور جلے بھنے جملے جس شخص نے سنے ہو، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک بشر طبعی کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ تو انسان کے اندر تنگی پیدا ہوگی، ان کے لیے بد دعا انسان کرے گا، ان کے لیے جو ہے ظاہر ہے کہ انسان کے دل کے اندر منفی جذبات پیدا ہوں گے. دن بھر کی تو یہ مشقت، لیکن رات کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر انہی کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہیں. یہ بالکل وہ نقشہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان مواعظ میں ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو، اگر کوئی تمہیں گالیاں دے تو تم انہیں دعائیں دو. تو یہ نقشہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکی دور میں ملتا ہے. شب و روز کی محنت، اور محنت بھی وہ جو بہت شدید محنت تھی، جو یہاں فرمایا گیا انی عامل. ایک ہوتا ہے فعل، ایک عمل ہے. فعل تو کسی شخص کا بغیر ارادی طور پر بھی کوئی شے صدور ہو جائے، جس کوئی پرپس فل نہ ہو، جو بے مقصد ہو، جو انسان نے پورے ارادے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نہ کیا ہو، وہ تو فعل ہے. لیکن ایک وہ ہے جس میں محنت بھی پڑی ہے، جس میں مشقت بھی ہے، جس میں ارادہ اور عزم بھی شامل ہے، وہ عمل ہے. تو فرمایا گیا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے میری قوم کے لوگوں تم بھی محنت کرو، تم بھی جہاد کر رہے ہو، لیکن یہ جہاد کون سا ہے؟ فی سبیل الطاغوت ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ بھی آخر اصلاً محنت کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے، اپنے اس باطل دین کے لیے جو محنت اور توانائی صرف کر رہے تھے، یہ بھی تو جہاد ہے نا. اسی جہاد کا لفظ مشرک والدین کے لیے قرآن نے استعمال کیا کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں اس نیک بیٹے کو کہ جو اللہ کی توحید کے اس رستے پر چلا ہے کہ واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مانو. تو گویا کہ یہاں ان کا یہ جہاد ہے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم بھی خوب جہاد کرو، خوب محنت کرو، کوشش کرو، ہمارے خلاف جو بھی کچھ کر سکتے ہو کرو. انی عامل، میرے سپرد بھی ایک کام ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، مجھے بھی ایک مشن دے کر بھیجا گیا اور میں اس پر عامل ہوں، میں بھی کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر. عاقبۃ الدار جسے آپ کہیں گے کہ عاقبت کا گھر، دار تو گھر کو کہتے ہیں، عاقبت انجام کار. یہاں دونوں چیزیں مراد ہیں. ایک طرف ان کی محنت ہے، ان کی مشقت ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے اس راہ حق کا ایک بہت بڑا جو ہے جسے آپ کہیے کہ سد باب کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو دین کو غالب کرنے کے لیے ابھی اجتماعیت بہت چھوٹی ہے، اسے منظم کر رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر مختلف غزوات ہوئے ہیں جس میں وہ گویا کہ اپنی محنت اور مشقت اور جہاد جو اپنے پیک پر نظر آ رہا ہے
یہ تمام کوششیں فرمایا گیا فسوف تعلمون، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا، کس کی سعی و جہد اس کام کے لیے تھی کہ جو واقعتاً عدل و انصاف کا کام تھا، جس کے ساتھ اللہ کی تائید تھی، اللہ کی نصرت جسے حاصل تھی۔ اور ظاہر ہے کہ زیادہ عرصے کی بات نہیں تھی، حضور ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لائے تو سن 8 میں تو پھر مکہ فتح ہو گیا، کل 8 برس گزرے۔ تو من تکون لہ عاقبۃ الدار سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ آخری انجام کس کا ہونے والا ہے، گویا کہ وہ تو اللہ کا دین وہ سربلند ہو کر رہے گا۔ اور پھر عاقبۃ الدار سے مراد اگر آپ دیکھیں گے تو لفظی اعتبار سے آخرت کا گھر بھی ہے، کہ اس دنیا میں اگر کسی شخص نے محنت کی ہے اور اپنی آنکھوں سے اپنی محنت کا پھل نہیں دیکھ سکا، جس کی روشن ترین مثال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی وہ معرکہ کا حق و باطل جو ہے وہ کشمکش جاری تھی، اسی میں ان کی شہادت ہو گئی، نہ صرف وہ بلکہ اور بہت سے تھے کہ جو شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر۔ لیکن کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے کہ جو انہیں ناکام کہے گا؟ فزت برب الکعبہ، وہ تو رب کعبہ کی قسم، وہ تو کامیابی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی؟ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک موجود ہے، دعائیہ انداز ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری شدید خواہش ہے، میری تیلی تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے۔ یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کبھی قتل نہیں ہوگا۔ ہاں انبیاء کا معاملہ اس سے اکثر مختلف ہے، بہت سے انبیاء ہیں کہ جن کا معاملہ جو ہے انہیں اس دنیا میں ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے جو فرمایا گیا من تکون لہ عاقبۃ الدار، اخروی اعتبار سے اس دنیا میں خواہ اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے فتح نہ دیکھی ہو، دین کا غلبہ نہ دیکھا ہو، لیکن اس جد و جہد میں، اس سعی و محنت اور مشقت کے اندر جو رہا ہے، اور اسی دوران اس نے ایک جان جو ہے اس کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئی، تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے کامیاب ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب معلوم ہو جائے گا من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کون ہے وہ کہ جس کے لیے ہے انجام کار بہتری، اچھا گھر، آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً یہ ظالم جو ہیں کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ لقمان میں آ چکا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے ظلم عظیم تو شرک ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اگلی جو 5 آیات ہیں ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اہل عرب کے شرک کو سمجھنا چاہے تو یہ 5 آیات، آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 140 کی یہ آیات اس کے لیے کلید کا درجہ رکھتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان 5 آیات میں جس درجے جامعیت کے ساتھ اور جتنے اختصار کے ساتھ وہ تمام مشرکانہ اوہام مزعومہ جو ان کے عقائد تھے، جو نظریات تھے، ان کا احاطہ کر لیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ مقام وہ ہے جو اہل عرب کے شرک کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور انہوں نے بنا لیا یا ٹھہرا لیا ہے اس شے میں سے کہ جو کھیتی کی پیداوار انہیں حاصل ہوتی ہے، اور مویشی۔ دیکھیے 2 ہی قسم کی پیداواریں ہوتے ہیں، ایک زمینی پیداوار ہے اور ایک وہ ہے جسے مال مویشی کہا جاتا ہے۔ یہ انڈسٹریز اور بڑے بڑے کارخانے اور یہ نیوکلیئر پلانٹس اور یہ چیزیں تو اس زمانے میں نہیں تھیں۔ ظاہر ہے کسی شخص کے لیے اگر تھا بھی تو زمینی پیداوار تھی، غلہ ہے، کوئی گیہوں ہے، گندم ہے اور اس قسم کی اور بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ جائیے تو باغات ہیں، اس کھجوروں کی جو ہے بڑی تجارت ہے، انگوروں کے باغات ہیں، یہ ایک ذریعہ تجارت ہے، ذریعہ روزی ہے۔ دوسری طرف مال مویشی تھے، ڈور ڈنگم تھے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں گویا کہ 2 ڈائمنشن جو اس وقت موجود تھی، ان میں انہوں نے اللہ کے لیے بھی اپنے معبودان باطل جو ان کے دیوتا تھے ان کے لیے حصے مقرر کر لیے تھے، اور اس کی بہت سی شکلیں تھیں۔ مثلا ایک کھیتی کا حصہ ہے کہ جو زیادہ بہتر ہے، اسے تو کہہ دیا کہ اس میں سے جو پیداوار حاصل ہوگی اس کا اتنا 1/10 یا جو حصہ جو ہے میں فلاں دیوتا کے جو ہے وہ چرنوں میں ڈال دوں گا۔ اور وہ کھیتی جو ذرا تھوڑی سی نرم تھی، جہاں معاملہ کوئی آپ پاشی کا فرض کیجئے نہیں ہو سکتا ہے یا زمین کچھ کھاری ہے، اس کے بارے میں کہتے تھے یہاں سے جو کوئی میری پیداوار ہوگی تو اس میں سے ایک حصہ میں اللہ کے لیے نکال دوں گا۔ یہی معاملہ ان کا مویشیوں میں ہوتا تھا کہ وہ مویشی جو بڑے توانا ہیں، ترنت ہیں، بڑے فربا ہیں، ان کو تو مختص رکھتے تھے، ان میں سے ایک حصہ جو ہے اپنے ان جھوٹے خداؤں کے لیے مختص کر دیتے تھے۔ لیکن یہ کہ وہ جو لاغر ہیں، بیمار ہیں، ان میں سے ایک حصہ رکھتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حصہ، گویا کہ کہتے یہ تھے کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو حاجت نہیں ہے۔
ہاں ان کے سامنے، سر کی آنکھوں کے سامنے جو شے موجود ہوتی تھی وہ ان کا وہ مذہبی سسٹم تھا، ریلیجس ہائرارکی تھی، جس کے مذہبی پیشوا ہیں، پجاری ہیں، پنڈت ہیں، پروہت ہیں، جو گویا کہ ان کے اس جو چیزیں انہوں نے اپنے ان دیوتاؤں کے نام کی ہوتی تھی تو ان کی خدمت میں جو پیش کرتے تھے تو انہی لوگوں کے کام آتی تھی۔ یہ پوری کا پورا ایک سسٹم تھا، لہٰذا ان لوگوں کے لیے جو حصہ وہ نکالتے تھے وہ بڑا صاف ستھرا حصہ، مویشی بھی وہ جو بڑے فربا ہیں، بڑے جسیم ہیں، اور پھر یہ کہ صحت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کھیتی ہے اس کی پیداوار ہے، یا یہ کہ کوئی اگر مویشیوں میں سے نکال رہے ہیں تو بالکل ہی لاغر قسم کا ہے، کوئی بیمار ہے اس کو نکال رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اور یہ اس سسٹم کی اس کی ذہانت دیکھیے کہ ان جذبات کو لوگوں کے اندر گویا کہ فروغ دینے کے بعد اصل اس میں سے ملائی جو ہے وہ ان کے وہ مذہبی طبقہ حاصل کر لیتا تھا، جن کے اوپر ان کی جو ہے باد و بوس چل رہی ہے، انہی کے اوپر ان کا جو ہے تمام زندگی کے مسائل اسی ذریعے سے حاصل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ایک حیثیت حاصل ہے، پوری ہائرارکی ہے ان کی کہ جو وہاں موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اہل عرب کے شرک کو سمجھنے کے لیے یہ 5 آیات 136 سے 140 تک جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام، انہوں نے بنا لیا ہے اس پیداوار میں سے کہ جو ان کی کھیتی سے ہوئی اور ان کے انعام، ان کے مویشیوں کا، نصیباً ایک حصہ، فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اور وہ اپنے زعم کے مطابق، خود ساختہ فیصلہ ہے نا، اس کے مطابق وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ حصہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یہ ہمارا فلاں دیوتا ہے، فلاں دیوی ہے، اس کے چرنوں میں ہم ڈالیں گے، اس کے جا کر جو ہے اس کی نظرت ہے، اس کی نیاز ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو شے تو ہوتی تھی ان کے شرکاء کے لیے تو اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی تھی یا کوئی شے شامل نہیں ہوتی تھی اللہ کے حصے میں۔ فرض کیجئے کہ کہیں وہ گندم یا وہ غلہ کہیں مکس ہوا ہے، وہ اچھی گندم بہترین جو ہے وہ تو رکھی ہوئی ہے شرکاء کے لیے، ایک ڈھیری اس کی ہے، دوسری ڈھیری اللہ کی ہے۔ اب ان کے درمیان میں اگر کہیں آپس میں کہیں مکس ہو گئی تو احتیاط اسی میں رکھتے تھے کہ زیادہ حصہ ادھر جانا چاہیے جو ہمارا شریکوں کا ہے، اللہ کا حصہ کم ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا یہ کہ اگر جا رہے ہیں کوئی غلہ گر گیا تو اس کے بارے میں یہ ہمارے شریکوں کے حصے میں ڈال دو جی، یہ انہی کی خدمت میں پیش ہوگا، اس لیے کہ آخرت میں بھی اگر کوئی پکڑ وکڑ ہوئی تو ہمیں بچانے والے تو وہی ہیں نا، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے۔ یہ کوئی اس طرح کا نجس مال جو ہے، خبیث مال، یا یہ کہ لاغر قسم کے جانور، یہ اگر اللہ کے راستے میں دے دیے بھی جائیں تب بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی سمجھیے کہ جو شے بھی وہ اللہ کے لیے نکالتے تھے تو اس میں ظاہر ہے کہ مداد کون سی ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، قرباء ہیں، ان کی مدد، جسے خدمت خلق کہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ جو حصہ نکل رہا ہے وہ تو اس مد میں ہے، لیکن جو فی سبیل الطاغوت نکل رہا ہے، جو ان کے دیوتاؤں کے لیے، ان کے دیویوں کے لیے ہے، وہ اصل میں ذریعہ بن رہا ہے ان لوگوں کو مزید موٹا کرنے کا کہ جو وہاں وہ پروہت اور پنڈت اور پجاری اور یہ پورا سسٹم جو مذہبی وہاں موجود تھا، جو جس سے بدترین قسم کا مذہبی استحصال کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے بھی وہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے شریکوں کے حصے کو چلا جائے۔ فلا یصل اللہ، اور جو شے حصہ ہوتا تھا ان کے شرکاء کا، ان میں سے کوئی شے جو وہ اللہ کی طرف اس میں سے ہی نکالتے تھے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، لیکن اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے ان کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر جو ہے وہ شریکوں کا حصہ جو ان کی خدمت میں پیش ہوگا، وہ جو وہاں استھان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اچھا ہونا چاہیے، اس کی جو ہے اس کے اندر زیادتی ہونی چاہیے، وہ خوب ہونا چاہیے۔ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون، یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہونا تو اس کے بالکل برعکس چاہیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ کہ جو تمہیں خود پسند ہے۔ اور قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا گیا وہ شے جو تمہارے دل سے اتر چکی ہے تم اسے اللہ کے راستے میں دے رہے ہو۔ کبھی غور کرو کہ اگر کہیں تم جو ہے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں اور وہی مال کہ جو آج تم ان لوگوں کے لیے نکال رہے ہو جو تم سمجھتے ہو کہ فی سبیل اللہ ہے، جو تمہارے دل سے اتر گیا، جو استعمال شدہ ہے، جو بوسیدہ ہے، خواہ وہ کپڑوں کی شکل میں ہو یا غلہ اور اجناس کی شکل میں ہو، تو گویا کہ بس چکا ہے یا آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے، وہ آپ اس راستے میں نکال رہے ہو۔ اور اگر کہیں تمہارے اپنے بچے یتیم ہو جائیں تو تم کبھی نہیں چاہو گے کہ وہ مال انہیں ملے، لیکن آج تمہیں دسترس حاصل ہے، اس لیے کہ فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے، لہٰذا اپنے جو ہے جانتے بوجھتے تم یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہو۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی تھا کہ اللہ کے لیے نکالتے تھے بھی تو گلا سڑا حصہ اور وہ بہت ہی نظروں سے اترا ہوا، اور پھر یہ کہ اپنے شریکوں کے لیے وہ نکالتے تھے وہ اس لیے کہ ان سے انہوں نے کام بھی لینے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی ایک سعادت بھی جمی ہوئی ہے،
ان کی وجہ سے جو بھی استحصالی نظام ہے اس کا وہ ایک پارٹ بن چکے ہیں. تو ساء ما یحکمون، یہ بہت ہی برا کام ہے، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. یہ قتل اولاد کے بارے میں قرآن میں بہت سے مقامات پر ذکر موجود ہے، اس کا ذکر یہاں بھی کیا گیا. اسی طرح مشرکین میں سے اکثریت کے لیے ان کے اعمال کو، اور خاص طور پر قتل اولاد جو ہے اس کو بڑا مزین کر دیا ہے شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے. ظاہر ہے کہ یہ شیطان ہے کہ جو اس بدی کے رستے کو ان کے لیے بڑا مزین کر رہا ہے، بڑا سنوار رہا ہے، بہت چمک دمک کے ساتھ اس دنیا کو اور اس بدی کو ان کے سامنے نمایاں کر رہا ہے. اور اسی میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے. اب یہ قتل اولاد کی کتنی صورتیں وہاں موجود تھیں. سب سے پہلی کہ جو اکثر و بیشتر آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا، اس معاشرے کی انتہائی جسے آپ خبیث بات کہیں گے، کہ کسی شخص کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یہ بات اس کے لیے باعث عار ہے. اس لیے کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے، وہ تو گھٹیا مخلوق ہے، لہذا میرے گھر کسی لڑکی کا پیدا ہو جانا یہ گویا کہ ایک انتہائی ننگی بات ہے، بہت ہی باعث عار بات ہے. اس کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا. اکثر و بیشتر اس بچی کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا. سورہ شمس میں فرمایا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس دن وہ زندہ گاڑی ہوئی اس بچی سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تیرا کیا گناہ تھا کہ جس کی پاداش میں تجھے زندہ دفن کر دیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اب یہ جسے آپ کہیں کہ بہت بڑا گناہ، بہت عریاں گناہ تھا جو ان کے ہاں موجود تھا، کہ بچیوں کا قتل اس بنیاد پر کہ یہ گھٹیا مخلوق ہے اور باعث عار ہے. دوسرا یہ کہ لڑکی اگر ہوگی تو کوئی نہ کوئی آخر میرا داماد بھی تو بنے گا نا، تو دامادی کو قبول کرنے کو تیار نہیں. حالانکہ بدبخت یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کے گھر میں بھی اس کی جو بیوی ہے وہ بھی تو آخر کسی کی بچی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہ ذاتی ایک معاملہ جو ہے جسے آپ کہیے کہ ذاتی کبر اور ذاتی اس کے اندر جو ہے معاملہ اس درجے بڑھ جاتا تھا کہ اپنے لیے وہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے کوئی شخص میرا داماد بنے، لہٰذا وہ اس کو قتل کر دیتے تھے. باعث عار بھی ہو گیا اور داماد کسی کا بننا انہیں اپنے لیے منظور نہیں تھا. پھر یہ کہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا قتل ہوتا تھا. کس بنیاد پر؟ مفلسی ہے جی، دانے کم ہیں جی، وسائل کم ہیں جی. اس بنیاد کے اوپر گویا کہ پیدائش کے بعد قتل کر دیا جاتا تھا. اور ممکن ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہو کہ ابھی پیدائش نہیں، اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ہیلا ایسا کر لیا گیا کہ وہ بطن مادر ہی میں اس کی موت ہو گئی، اور اس کی وجہ سے خواہ وہ ماں زندہ رہے نہ رہے، لیکن یہ کہ کم سے کم ان کا جو بھی ایک دسترخوان ہے، جو ایک چادر ہے، وہ اپنی لمیٹیشن کے اندر رہی ہے، اور اس میں جو ہے انہیں اپنی مفلسی کا اندیشہ. یہ جس کو فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. دیکھو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں مساوی ہیں، دونوں قتل کر دیے جاتے تھے صرف مفلسی کی وجہ سے. اور آج آپ کو معلوم ہے یہی مفلسی ہے، وہی انسان کا جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اپنی اولاد کو فروخت کر دیتا ہے. آج بھی ہے، اور ایسی خبریں آپ اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. صرف چند ہزار روپے کے عوض یا اپنی روزی کے عوض کسی اور بنیاد کے اوپر، اور اس میں جو ہے اپنی اگر نوجوان بیٹی ہے تو ان کو حوالے کر دیا، اس کے ساتھ جو سلوک ہو اس کے اکثر و بیشتر آپ جو ہیں اپنے پرنٹ میڈیا کے اندر واقعات سنتے رہتے ہیں. تو تیسرا یہ قتل تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں قتل کر دیے گئے مفلسی کے اندیشے کی وجہ سے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور چوتھا ایک اور قتل بھی ان کے ہاں موجود تھا کہ اپنے بچوں کو کسی دیوی یا دیوتا کے نام پر اس کے بھیڑ چڑھا دینا. اور اس کی تو مثال موجود ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں، یہ 10 یا 11 12 بھائی تھے، اور ان کے جو والد تھے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو ایک کو فلاں دیوی کے نظر کر دوں گا. اور اس کے بعد وہ تفصیلی حالات میں نے کبھی پڑھے تھے، اس وقت پوری طرح میرے ذہن میں واضح نہیں ہے. اور اس کے بعد مختلف جو ہے وہ انداز اختیار کیے گئے، وہ قرے کے تیل نکالے گئے، اور ہر مرتبہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام نکلتا رہا. 3-4 دفعہ اس طرح ہوا. بالآخر انہوں نے 10 اونٹ 20 اونٹ 30 اونٹ 90 اونٹ تک بات پہنچ گئی، اور ہر مرتبہ انہی کا نام آیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 90 اونٹ یا جتنے بھی اونٹ تھے وہ اللہ کے رستے میں قربان کیے. یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کو کسی دیوتا یا کسی دیویے کی چرنوں میں قربان کر دینا، اس کے بھیڑ چڑھا دینا. اب یہ مختلف اعتبارات سے یہ چیزیں گویا کہ شیطان نے ان کے لیے مزین کر دی، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. ان کے اس اولاد کے قتل کو، یہ جو 4 مختلف جہات ہیں،
ان کو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر بڑا کھبا دیا ہے، بڑا مزین کر دیا ہے، ان کے شرکاء، اور ظاہر ہے کہ اس میں اصل سبب کیا بنے؟ وہ شریک، وہ دیوی اور دیوتا، لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ ان کو وہ ہلاکت اور تباہی تک پہنچا دیں اور ان کا دین جو ہے ان کے اوپر التباس، شک و شبہ میں مبتلا کر دیں، کنفیوژنس کے اندر مبتلا کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو اختیار میں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی ہدایت کے رستے پر لے آئے، لہذا اگر وہ خود از خود جو ہے اس ضلالت اور گمراہی کے رستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈھیل دی ہوئی ہے، اسی رستے پر وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، اور یہ جو افتراء کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح اللہ کے ساتھ انہوں نے کتنوں کو شریک ٹھہرا لیا ہے، جس طرح وہ انہوں نے حلال و حلال، تحلیل و تحریم کی جو اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ رہی ہیں، یہ تمام ان کے جرائم ہیں۔ اے نبی ان کو انہی کے اندر مس رہنے دیجئے، اب آپ ان کی فکر نہ کیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری دور کی، مکی دور کی یہ صورت ہے، لہذا آپ گویا کہ آپ ان تینوں میں کوئی تیل باقی نہیں رہی، اب آپ کی کتنی ہی خواہش موجود ہے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔